السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقع حابیل و قابیل، زمین پر سب سے پہلا قتل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلیبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی۔ ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالات تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکا لڑکی دو ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح۔ تو اس حمل کا لڑکا اور دوسری حمل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے نکاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر وہ ہوا جس کا بیان قرآن کی عنایتوں میں ہے۔ اس قتل کا سبب عورت بنی۔ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے خوب رو تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے روکا۔ اب دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ حکم ہوا مکہ میں ہے۔ تم وہیں حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا۔ اس نے انکار کیا۔ زمین سے کہا، وہ بھی انکار ہو گئی۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے۔ اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ بھیڑ نام ربانی پر ذبح کیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی، جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی، اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی۔ اس نے راہ اللہ کرنے کے بعد اس میں اچھی اچھی بالیں توڑ کر کھا لی تھی۔ تقوی والوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آنے والی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہی بھیڑ جنت میں پلتا رہا، اور یہی وہ بھیڑ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے میں ذبح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام پر قربان کیا، اور خوشی کے ساتھ برخلاف اس کے بھی قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور وہی چیز اور وہ بھی مرے جی سے اللہ کے نام نکالی تھی۔ حابیل تنومندی اور طاقتوری میں قابیل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم زیادتی سہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا۔ قابیل کے سینے میں بغض تھا۔ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ حابیل کو چاہتے ہیں اس لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہوئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کانٹے ہی کو اکھاڑ ڈالوں گا۔ موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز اتفاقاً حضرت حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ چھپا کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین اور عمدہ محبوب اور مرغوب چیز اللہ تعالیٰ کے نام نکالی اور تو نے ردی چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتا ہے۔ قابیل نے چھری گھونپ دی۔ اس پر وہ اور بگڑا اور چھری گھونپ دی۔ حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے پوری طرح لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کر مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ قابیل نے اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ قابیل نے گیہوں نکالے تھے اور حابیل نے گائے قربان کی تھی۔ چونکہ اس وقت کوئی مسکین تو تھا ہی نہیں جسے صدقہ دیا جائے، اس لیے یہی دستور تھا کہ صدقہ نکال دیتے، آگ آسمان سے آتی اور اسے جلا جاتی۔ یہ نشان تھا قبولیت کا۔ اس برتری سے جو چھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی، بڑا بھائی خار کھا گیا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی۔ نکاح کے اختلاف مٹانے کی وجہ نہ تھی۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کا اقتضا بھی یہی ہے۔ باعث ناراضگی عدم قبولیت قربانی تھی۔ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتا ہے جو اپنے فعل میں اس سے ڈرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ میدان قیامت میں ہوں گے جو ایک منادی ندا کرے گا کہ پرہیزگار کہاں ہے؟ پس پروردگار سے ڈرنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور رب کے بازو کے نیچے جا ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے رخ پوشی کرے گا نہ پردہ۔ راوی حدیث ابو عفیف رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ متقی کون ہے؟ فرمایا
فرمایا وہ شرک اور بت پرستی سے بچے اور خالص رب تعالیٰ کی عبادت کرے، پھر یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ جس نیک بخت کی قربانی قبول کی گئی تھی وہ اپنے بھائی کے اس ارادے کو سن کر اس سے کہتا ہے کہ خیر تو جو چاہے کرے، میں تو تیری طرح کروں گا نہیں بلکہ میں صبر سہار کر لوں گا۔ تھے تو زور و طاقت میں یہ اس سے زیادہ، مگر اپنی بھلائی، نیک بختی اور تواضع اور پرہیزگاری کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تو گناہ پر آمادہ ہو جائے لیکن مجھ سے اس جرم کا ارتکاب نہیں ہوگا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ تمام جہان کا رب ہے۔ شیطان نے قابیل کو راہ دکھائی، اس نے آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوف زدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا ورنہ گناہگار ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تیرا مقابلہ کرنے والا نہیں، تو سارا بوجھ تجھ ہی پر ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ باوجود اس نصیحت کے بھی اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا، غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسے شیطان نے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کر لی اور لوہے سے اسے مار ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے، یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا، یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر اور گلا دبا کر ان کی جان لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یہ اس کی گردن مروڑ رہا ہے، تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، قابیل اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تھپڑ اور گھونسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتلایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ بیٹے کے قتل پر حضرت حوا کی حالت، جب اس نے کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اور کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا قتل کیسے ہوتا ہے؟ کہا اب نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ بولتا چلتا ہے نہ ہلتا جلتا ہے۔ کہا شاید موت آ گئی۔ اس نے کہا ہاں وہی موت۔ اب تو مائی صاحبہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن یہ جواب نہ دے سکی۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ دریافت کیا لیکن غم اور رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ اٹھی، تو کہا اچھا تو اور تیری بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی اور میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں۔ قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ حابیل شہید کی تدفین۔ قابیل کو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ اس کے سامنے لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کھوتے پر لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مار کر وہ پھر بہت پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور اس لیے بھی کہ سب سے پہلی میت اور سب سے پہلے قتل روئے زمین پر یہی تھا۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تیرے بھائی حابیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس زمین میں جس کا منہ کھول کر تو نے اسے اپنے بے گناہ بھائی کا خون پلایا ہے، تو زمین میں جو کچھ کام کرے گا وہ اپنی کھیتی تجھے نہیں دے گی جب تک کہ تو اس میں سرگردانی نہ کرے۔ اس نے اس کام کو تو کر لیا لیکن پھر تو بڑا ہی نادم ہوا، نقصان کے ساتھ ہی پچھتاوا گویا عذاب پر عذاب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کے قتل کا صدمہ۔ کہتے ہیں کہ اس صدمے سے حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں ہنسی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے ان کے غم کو دور ہونے اور انہیں ہنسی آنے کی دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے رنج و غم میں یہ بھی کہا تھا کہ شہر اور شہر کی سب چیزیں متغیر ہو گئی، زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہو گئی، ہر چیز کا رنگ و مزہ جاتا رہا اور کشش والے چہروں کی ملاحت بھی سلب ہو گئی۔ اس پر انہیں جواب دیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندہ نے بھی گویا اپنے تعین ہلاک کر دیا، اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر آ گیا۔ قابیل کو قدرت کی طرف سے دنیا میں سزا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت کوئی سزا دی گئی، چنانچہ وارد ہوا ہے کہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا، یعنی جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ اٹھا رہتا تھا۔ یہ تھا دنیا کے سب سے پہلے قاتل کا واقعہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔
نہیں۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔